کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو رسول اللہ کا خلیفہ نہیں سمجھتے، ہم خلیفہ نہیں سمجھتے۔ آپ کے نزدیک وہ سب کافر ہیں، ہمارے نزدیک وہ بھی کافر نہیں ہے۔ 12 کی ترتیب جو ہے وہ ہر ایک کے پاس وہی ترتیب ہے جو آخر تک موجود ہے۔ 12 کی ترتیب جو ہے یزید کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اچھا، قتل حسین کیا اس نے شرعن کیا ہے یا سیاستاً کیا ہے؟ حسین کیا جب خلافت کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہی خلیفہ کو معین کرتا ہے، تو امت میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خلیفہ کو معین کرے، یہ ہمارا، اور اسی لیے ہم لوگ حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو رسول اللہ کا خلیفہ نہیں سمجھتے۔ ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب کو پہلا خلیفہ سمجھتے ہیں، دوسرا خلیفہ امام حسن مجتبی کو، تیسرا مولا حسین کو، اور اسی ترتیب سے چلتے ہوئے سرکار امام زمانہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ان کے عقیدے کے احترام کے ساتھ یہ اپنے عقیدے پر، ہم اپنے عقیدے پر، اور ہمارے پاس 12 کی ترتیب جو ہے وہ ہر ایک کے پاس وہی ترتیب ہے جو آخر تک موجود ہے۔ جہاں تک بات آتی ہے یزید کی، تو اب یہ کہ وہ اگر یزید بھی خلیفہ ہے تو پھر تو سبھی صحیح ہے، جس کو بنانا ہے بنا دے خلیفہ۔ ہم یزید پہ لعنت بھی بیچتے ہیں، لعنت اللہ علیہ بھی، میں نے پانی پہ تو فوراً کہا لعن اللہ قاتل الحسین، قاتل حسین کون ہے؟ یزید ہے۔ ہمارے یہاں مستحب ہے کہ انسان جب بھی پانی پی یزید پہ لعنت بھیجے، قاتل حسین پہ لعنت بھیجے، اور یہ درس ہمیں امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے دیا ہے۔ یزید مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس کافر نہیں، لیکن ہمارے پاس یزید کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اچھا، یزید کے کفر میں شک کرے اسے بھی ہم لوگ کافر سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید واضح طور پہ اپنے نجس اور پلید تخت پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ بنو ہاشم نے کھیل تماشا ایک ڈھونگ رچایا تھا، کوئی خبر نہیں آئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ جو لعین، جو مردود، اگر وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہے، وہ بھی رسول کا خلیفہ کہہ رہا ہے، فلا خبر جاء، یعنی آسمان سے کوئی خبر نہیں آئی، ولا وحی نزل، نزول وحی کا انکار آپ کسی مسلمان سے پوچھے، کسی مدرسے کے مولوی سے کہ حضور کوئی نزول وحی کا منکر ہے، وہ کہیں گے بابا یہ کافر ہے۔ یہاں تو مولوی صاحبان کی یہ تک فتوی موجود ہے، کوئی صحابہ کرام کے احترام میں کمی کرے وہ کافر ہے، اس کا خون بہانا جائز ہے۔ صحابہ کرام کے احترام میں کمی کرنے والے کا خون بہانا جائز، لیکن وحی کے منکر کا خون بہانا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ کافر بھی نہیں ہے، اور اس کے لعن میں بھی اختلاف ہے۔ یہ جو ہے ہماری کھوپڑی میں یہ چیز نہیں آتی ہے۔ یزید شرابی تھا، فاسق تھا، زانی تھا، تمام کے تمام محرمات کا ارتکاب کرتا تھا، شریعت رسول کی اس نے دھجیاں اڑائی، مذاق اڑایا، صحابہ کرام کی بے حرمتی کی، نسل رسول کو قتل کیا۔ یعنی اگر کوئی کسی صحابی کو ایک گالی دے دے، آج پوچھئے مفتیوں سے دیوبند کے اور حدیث کی کیا حکم ہے، کہیں گے کافر ہو گیا۔ ایک صحابی کو گالی دی وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ جس نے حسین ابن علی کو قتل کیا وہ کافر نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہماری عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ لہذا یزید کا کفر مسلم ہے یزید کی حرکتوں کی وجہ سے، اور صرف یہ میری بات نہیں ہے، کبار علماء اہل سنت بھی اسی بات کے قائل تھے۔ وہ یزید کو کوئی بھی ان میں سے ایک اچھا انسان نہیں سمجھتا تھا، اور وہ کہتے تھے یزید کفر کے لیے چیزیں کافی ہیں۔ کتابوں میں میرے پاس وقت حوالے موجود نہیں کیونکہ فی البدی یہ پروگرام ہو رہا ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں حوالے نہیں، بہت اچھا، جن علماء کرام نے کفر یزید پہ بات کی، اور وہ میرے مسلک کے نہیں ہے، علماء اہل سنت اور اکابرین علماء اہل سنت ہے۔ بہت اچھا۔ بعض نے ہاں اختلاف کیا، غزالی صاحب نے کہا ہے کہ جو نا اگر آپ یزید پر لعنت کریں گے تو اس سے ایک باب کھل جائے گا، کیونکہ یزید کو بہت سارے لوگ خلیفہ مانتے ہیں، ایک خلیفہ پہ لعنت ہو گئی، ٹھیک ہے، تو آگے سلسلہ بڑھے گا، اوپر بات جائے گی یزید کو خلیفہ کس نے بنایا تھا، اس طرح کہانی آگے بڑھے گی، لہذا اس کا گلا یہیں گھونٹ دو لعنت کا، اور لعنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی، جو آل رسول کی بے احترامی کرے، اور جس طرح اس نے، یعنی واقعہ کربلا کے بعد بھی سلسلہ رکا نہیں ہے، تمام کے تمام جو نا قافلے کو قیدی بنا کے لائے جانا، سرا کی بے حرمتی کرنا، پھر اس کے بعد واقعہ حرہ ہے، ساری زندگی وہ بدماشیاں کرتا رہا، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی۔ آج خانہ کعبہ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے صاحب مولوی کہتے ہیں جی کافر ہو گئے۔ ایسے لہٰذا یزید کے کفر پہ ایک دلیل نہیں، 1000 دلیل ہیں کفر یزید پر۔ یہ بتائیے کہ جو شخص امام حسین کو قتل کروا رہے کیا وہ کافر نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ تو میں آپ سے ایک پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ قتل حسین کیا اس نے شرعن کیا ہے یا سیاستاً کیا ہے؟ دونوں صورتوں میں بتا نہیں، دیجیے۔ سیاستاً اگر ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس سے پہلے جو لوگ حضرت علی کے مقابلے میں نکلے تھے وہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو مقابلے میں آئے تھے، تو وہ جتنی جماعت تھی وہ ساری کی ساری پھر کافر ہوگی، کیونکہ یقیناً علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو حسین سے تو افضل ہے۔
بالکل ایسا ہی آپ کے نزدیک وہ سب کافر ہیں، ہمارے نزدیک وہ بھی کافر نہیں ہے. حضرت حسن جو ہے وہ حضرت حسین سے افضل ہے کیونکہ وہ آپ کے نزدیک امام ثانی ہے. ان کے مقابلے میں جتنے لوگ ہیں آپ کے نزدیک وہ بھی سب کافر ہیں، ہمارے نزدیک وہ بھی کافر نہیں ہے. میرے خیال میں یہ بہت بیک گراؤنڈ یہ میں بات چلے گا. بہت بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی نا. ہاں کہ ایک ہے ہمارا جو یہ اختلاف، یہ جو لڑائیاں ہم اسے کہتے ہیں سیاسیتاً، کہ یہ سیاست کی ایک اختلاف تھا، ایک رائے کا اختلاف تھا. اس بنیاد پر، لڑائیوں کی بنیاد پر کفر کے فتوے لگانا یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک نہیں ہے.